آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے شیرنی کی آواز پر مر مٹا، اور اس کے مصنف ہیں حیدر رضا بٹ۔ بیتول ہندوستان کے صوبہ مدھیہ پردیش کے ایک ضلع کا صدر مقام ہے۔ پہاڑ کے اوپر بسے ہوئے اس بنگلے کے چاروں طرف گھنے جنگلات ہیں جن میں شیر، چیتے، ریچھ، جنگلی بھینسیں، سانبر اور ہرن کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ علاقہ سطح سمندر سے 2500 فٹ اونچا ہے، دوسرے یہاں سالانہ بارش کی اوسط 70 انچ ہے، اسی لیے سارا سال موسم خوشگوار رہتا ہے۔ چاروں طرف سبزہ زار اونچے اونچے پہاڑ، فلک بوس ساگوان کے درخت، جنگلوں میں سے گزرتی ہوئی ٹیڑھی میڑھی سڑکیں، سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ریلوے لائن، پہاڑوں کے دامن میں بہتی ہوئی ندیاں اور بلندیوں سے گرتے ہوئے آبشار ہیں۔ قدرت نے ہر طرف اپنے دلکش نظارے بکھیر رکھے ہیں۔ میرے دادا، والد اور میں اس علاقے میں جنگلات کی ٹھیکیداری کرتے رہے ہیں۔ ساتھ ہی شکار کا شغل بھی چلتا رہا ہے۔ جہاں ہر وقت جنگلی درندوں کا سامنا ہو، ظاہر ہے وہاں مدافعت میں بندوق کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ یہی ضرورت حد سے بڑھ کر شکار کے شوق تک جا پہنچی تھی۔ چونکہ کاروبار اور اس شوق کے مواقع یکجا اور بآسانی میسر تھے، اس لیے جنگلات کی ٹھیکیداری اور شکار دونوں ایک ساتھ جاری تھے اور ان میں چولی دامن کا ساتھ بنا ہوا تھا۔ بیتول ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ڈپٹی کمشنر کا بنگلہ تھا۔ اس کے عقب میں پہاڑیاں اور جنگل تھے۔ وہاں سے گزرنے والی سڑک سر شام ہی سنسان ہو جاتی اور علاقے میں سناٹا چھا جاتا۔ جنگلی درندے شام کی تفریح کو نکل کھڑے ہوتے۔ ڈپٹی کمشنر مسٹر راؤ نے ایک گائے پال رکھی تھی جو ان کے بنگلے کے پچھواڑے ایک چھپر میں بندھی رہتی تھی۔ ایک سنسان اور تاریک شام کو مسٹر راؤ باہر دورے پر گئے ہوئے تھے۔ ایک شیر نے ان کے بنگلے کا عقبی گیٹ پھلانگ کر دبے پاؤں اندر داخل ہو کر گائے پر ہلہ بول دیا۔ گائے کے چلانے پر ڈیوٹی پر تعینات چپڑاسی دوڑے اور شیر کو دیکھ کر ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ایک چپڑاسی عبدل نے گھبراہٹ اور بدحواسی میں شیر پر 12 بور بندوق کا ایک فائر داغ دیا۔ چھرے شیر کی اگلی ٹانگ پر لگے اور وہ گائے کو چھوڑ گرجتا دھاڑتا عبدل کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ عبدل دوسرا فائر کرتا، شیر نے اسے جا لیا۔ باقی چپڑاسی اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ بہادر عبدل نے کافی ہاتھ پاؤں مارے شیر سے مقابلہ بھی کیا، مگر وہ اپنا بچاؤ کرتے کرتے شیر کی مکمل گرفت میں آ گیا۔ عبدل کی چیخو پکار در و دیوار سے ٹکرانے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ بالآخر وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس کے ساتھی بند دروازوں کے شیشوں سے اس کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے تھے اور خوف و دہشت نے ان کی قوت گویائی تک سلب کر لی تھی۔ ایسے میں وہ عبدل کے کام کیا آتے، انہیں تو خود اپنا کوئی ہوش نہ تھا، اور بند دروازوں کے پیچھے بھی وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کر دبکے ہوئے تھے۔ شیر عبدل کی لاش کا ایک حصہ کھا کر جا چکا تھا۔ بنگلے اور اس کے احاطے میں موت کی سی خاموشی اور دہشت چھائی ہوئی تھی۔ مسز راؤ اور ان کے بچے ڈر اور دہشت کے مارے اندر چھپے ہوئے تھے۔ چپڑاسی ابھی تک اپنی بدحواسی پر قابو نہ پا سکے تھے۔ ہوش و حواس درست ہونے پر صدر تھانہ اور پولیس لائن کو ٹیلی فون کیے گئے۔ اگرچہ معاملہ پولیس کی دخل اندازی کے قابل نہ تھا اور نہ ہی اس مداخلت بے جا اور قتل عمد کے مجرم کو پکڑنا اور سزا دینا پولیس کے بس کی بات تھی، تاہم پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی۔ سرسری خانہ پوری اور بے بسی کے اظہار کے بعد قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانے کا کام میرے سپرد کیا گیا۔ میں جب جائے واردات پر پہنچا تو ماحول اداس اور ویران سا تھا۔ چاروں طرف سناٹا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں گائے کی لاش آدھی چھپر کے اندر اور آدھی باہر پڑی ہوئی تھی۔ اس سے کوئی 20 قدم ادھر آم کے درختوں کے جھنڈ تلے بہادر عبدل کی مسخ شدہ لاش ایک دردناک نظارہ پیش کر رہی تھی۔
اس کی ٹوٹی پھوٹی بندوق جو اس نے آخری دم تک شیر کے خلاف اپنے بچاؤ میں استعمال کی تھی قریب ہی پڑی تھی۔ اس کی چبائی ہوئی کھوپڑی اور ہاتھ پاؤں شیر کے خلاف اس کی بہادرانہ مزاحمت کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ چاروں طرف پھیلا ہوا خون اس ہیبت ناک مارکے کا پتہ دے رہا تھا۔ موقع کا معائنہ کر کے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کھپکھپی آنے لگی۔ انسان کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، اس پر حالات و واقعات کا اثر ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ گو میرے وہاں پہنچنے سے مسز راؤ اور ان کے بچوں کی جان میں جان آ گئی۔ پھر بھی وہ سہمے اور گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور یقین دلایا کہ میری موجودگی میں وہ قطعی محفوظ ہیں، اور میری رات بھر کی حاضری میں اگر شیر دوبارہ آیا تو جواں سال عبدل کی دردناک موت کا بدلہ ضرور لے لیا جائے گا۔ جو بنگلہ دوسروں کی حفاظت اور بچاؤ کا ضامن تھا، وہ خود اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے دوسروں کی پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے عبدل کی لاش کے قریب ہی ایک کمرے میں ڈیرے ڈال دیے اور ایک میز پر بیٹھ کر کھڑکی میں سے عبدل کی لاش پر ٹکٹکی لگائے شیر کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ خاموش، سنسان اور خوفناک رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ ذرا سا کھٹکا نیند کی جھپکی سے چونکا دیتا اور رائفل ہاتھ میں آ جاتی۔ چاند آم کے درختوں کے جھنڈ سے جھانکنے لگا تھا۔ چاروں طرف موت کی سی خاموشی اور ویرانی۔ کمرے کی تنہائی اور عبدل کی سامنے پڑی ہوئی لاش نے ماحول کو اور بھی بھیانک اور خوفناک بنا دیا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور میں دم سادے بے چینی سے محو انتظار تھا، مگر جس کا انتظار تھا اس کا کہیں دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ حتیٰ کہ رات گزر گئی، دن نکل آیا، مگر شیر کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ ممکن ہے وہ کہیں جنگل میں بیٹھا عبدل کے لگائے ہوئے زخموں کو چاٹ رہا ہو۔ رات بھر جاگنے اور بیٹھے رہنے سے جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا اور آنکھیں نیند سے پھٹی جا رہی تھیں۔ چنانچہ میں مسز راؤ سے اجازت لے کر گھر چلا آیا۔ حادثے کی خبر صبح جنگل کی آگ کی طرح سارے قصبے میں پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک جائے واردات کی طرف جانے لگے۔ ایک خاص پیامبر کے ذریعے جب یہ خبر ڈپٹی کمشنر مسٹر راؤ کو ان کے دورے کے مقام پر پہنچی تو وہ گھبرائے ہوئے بیتول پہنچے۔ شیر کا کسی گائے کو کھا لینا یا کسی آدمی کو مار دینا اس علاقے میں کوئی نئی اور خاص بات نہ تھی، مگر کسی شیر کا ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کو اپنے حملے کا نشانہ بنانا اپنی قسم کا پہلا اور انوکھا واقعہ تھا۔ اس لیے اس حادثے کو خاص اہمیت دی گئی۔ حکومت کی ساری مشینری شیر کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے حرکت میں آ گئی اور ڈپٹی کمشنر کے بنگلے پر مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ شیر کو مارنے والے کے لیے 500 روپے کا فی الفور اعلان کر دیا گیا۔ شکاریوں کو ہر طرح کی سہولت مہیا کی جانے لگی۔ شکاری پارٹیاں آس پاس کے جنگل پر چڑھ دوڑیں۔ کئی شیر ان کی گولیوں کا نشانہ بھی بنے مگر بے گناہ ثابت ہوئے۔ اصلی قاتل ابھی تک مفرور تھا اور اس کی تلاش بڑی سرگرمی سے جاری تھی۔ ڈپٹی کمشنر کے بنگلے کی عقبی سڑک سے ایک اور سڑک آ کر ملتی تھی جو قصبے کے ایک علاقے کالا پاٹھا کو جاتی تھی۔ وہاں جنگلات کے دفاتر اور سرکاری افسروں کے بنگلے تھے۔ ایک شام کو رامو نامی ایک شخص کالا پاٹھا سے اسٹیشن کی طرف سائیکل پر جا رہا تھا۔ جو ہی وہ پہاڑیوں کے پاس پہنچا، کوئی شے بجلی کی طرح لپکی اور اسے منہ میں دبوچ کر غائب ہو گئی۔ ادھر سے گزرنے والے ایک اور شخص مدن نے اپنی آنکھوں سے یہ حادثہ دیکھا اور اس نے تھانے میں اطلاع دے دی۔ اندھیرا ہو چکا تھا اور رات کی تاریکی میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر کوئی بھی شیر کا پیچھا کرنے کو تیار نہ ہوا۔ دن نکلنے پر پہاڑیوں کے چپے چپے کی تلاش کے باوجود شیر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ البتہ رامو کی لاش اور اس کے کپڑوں کے کچھ خون آلود چیتھڑے ضرور دستیاب ہوئے۔ سڑک پر رامو کی خون آلود سائیکل پڑی تھی۔ پاس ہی شیر کے پاؤں کے نشانات تھے جو پہاڑوں تک جا کر ختم ہو گئے تھے اور شیر کے لنگڑا ہونے کا پتہ دیتے تھے۔ مدن کا بیان اس کی تصدیق کرتا تھا۔ ایک بار پھر قصبے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس سڑک کی آمد و رفت بند ہو گئی اور سرکاری کام بھی معطل ہو گئے۔
افسروں کو اپنے بنگلوں سے دفتروں تک پہنچنے میں خطرہ محسوس ہونے لگا اور جنگل کے دفاتر کا عملہ اپنے گھروں سے وہاں تک پہنچنے میں اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کرنے لگا۔ اس علاقے میں مسلح پولیس کی گشت شروع ہو گئی اور ڈر سے سہمے ہوئے لوگ سنگینوں اور بندوقوں کی چھاؤں میں وہاں سے گزرنے لگے۔ دن گزرتے گئے اور رفتہ رفتہ حالات معمول پر آ گئے۔ مسلح پولیس علاقے سے ہٹا لی گئی اور لوگ گزشتہ واقعات کو بھول کر پھر سے اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ لنگڑا تلاش کے باوجود آس پاس کہیں نہ ملا اور نہ اس دوران کوئی واردات ہوئی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ شیر کہیں دور نکل گیا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، مگر یہ سب اندازے غلط نکلے۔ لوگوں کو چین اور سکون کا سانس لیے ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ جنگل کے محکمے کا ایک ناکے دار شیر کا شکار ہو گیا۔ بیتول سے 4 میل دور جنگل میں بسا ہوا ایک گاؤں ہے چکلار۔ وہاں محکمہ جنگلات کا ناکہ بنا ہوا تھا، جہاں آس پاس کے جنگلوں سے ٹھیکیداروں کی گزرتی ہوئی عمارتی لکڑی کی جانچ پڑتال کے لیے ایک ناکے دار تعینات تھا۔ ایک دن حسب معمول لکڑی سے لدی ہوئی بیل گاڑیوں کی جانچ پڑتال کر رہا تھا کہ شیر قریبی جھاڑیوں سے نکلا اور ناکے دار کو سنبھلنے یا ہوشیار ہونے کا موقع دیے بغیر منہ میں دبوچ کر غائب ہو گیا۔ وہ اس قدر نڈر اور بے باک ہو چکا تھا کہ بیل گاڑی والوں کے چیخنے چلانے کی بھی اس نے پرواہ نہ کی۔ گزشتہ تمام حادثات شام کی تاریکی میں پیش آئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آدم خور نے دن دہاڑے اور کھلے بندوں اتنے لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی درندگی کا مظاہرہ کیا۔ بیل خوف اور دہشت سے ادھر ادھر بھاگ نکلے اور گاڑی والے بدحواسی کے عالم میں انہیں ڈھونڈتے پھرے۔ انہوں نے حادثے کی اطلاع فارسٹ رینج آفس کو دی اور ایک بار پھر قصبے میں لنگڑے آدم خور کے چرچے شروع ہو گئے اور از سر نو اس کی تلاش جاری ہو گئی۔ اس علاقے میں نے بھی نیلام میں بولی دے کر ایک جنگل لے رکھا تھا اور وہاں درختوں کی کٹائی کا کام شروع تھا۔ حادثے کی خبر ملتی خوف و ہراس کا پھیلنا قدرتی بات تھی۔ اس ڈر اور دہشت کے نتیجے میں آس پاس کے گاؤں سے کام پر آنے والے مزدور رفتہ رفتہ کم ہونے لگے اور جب کام بالکل بند ہو گیا تو مجھے فکر ہوئی اور میں اس بلا سے جلد نجات پا کر کام دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ میں نے دوسرے شکاریوں کے ساتھ مل کر اس علاقے کے کئی ہانکے کرائے مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ لنگڑے کو جانوروں سے زیادہ انسانوں میں دلچسپی ہے، اس موہوم سی امید پر کہ شاید شیر جال میں آ جائے، زندہ جانور درختوں سے بندوائے مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ دن رات کی بھاگ دوڑ میں جنگل کا کونا کونا چھان مارا، جھاڑی جھاڑی دیکھ ڈالی مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی اور مایوسیوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ تھکا دینے والی تلاش نے اکتا دیا تھا اور امید کا دامن چھوٹتا جا رہا تھا۔ اسی دوران بانس بوڑی گاؤں کے ایک گونڈ کو آدم خور نے اپنا چوتھا شکار بنایا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ لکڑی لانے جنگل میں گیا تھا۔ جو ہی کلہاڑی چلنے کی آواز فضا میں بلند ہوئی، شیر نے موقع پر پہنچ کر اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ دوسرے بھائی نے یہ حالت دیکھ کر خوف و دہشت کے باوجود اپنی کلہاڑی آدم خور کے سر پر دے ماری۔ نڈر اور ڈھیٹ شیر نے پھر بھی اس کے بھائی کو نہ چھوڑا اور اٹھا کر لے گیا۔ دوسرا بھائی روتا چلاتا گاؤں آیا اور لوگوں کو حادثے کی اطلاع دی۔ ڈر اور خوف کے مارے کوئی بھی آدم خور کا پیچھا کرنے اور اسے تلاش کرنے پر راضی نہ ہوا۔ گاؤں والوں کا تعاون حاصل نہ ہونے پر بیچارہ غمزدہ اور نڈھال شیر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات مجھ سے اور ایک شکاری ڈکشت سے ہو گئی۔ ہم آدم خور کو تلاش کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے جب رو رو کر اپنی داستان غم بیان کی تو ہماری آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ اس کی کہانی سے ہمیں اپنی منزل مقصود بالکل قریب نظر آنے لگی اور ہم دونوں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ حادثے کو زیادہ وقت نہ گزرا تھا، اس لیے ہمیں پورا یقین تھا کہ شیر جائے واردات کے آس پاس ہی مل جائے گا۔ ہم لوگ جائے واردات پر جا پہنچے۔ وہاں سے خون کے نشان ایک ایسے گھنے جنگل میں غائب ہو گئے تھے جہاں آدم خور کا پیچھا کرنا تھا۔
میں اور دکشت گاؤں والوں کو ہانکا کرنے پر آمادہ کر رہے تھے۔ خوف و دہشت نے ان کے ہوش و حواس اڑا رکھے تھے اور وہ ہانکا کر کے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ ہمارے سب جتن بیکار اور ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ اس موقع پر شیروں کے ملاپ کے موسم سے فائدہ اٹھانے کی ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ میں اور دکشت متوفی کے بھائی بھیلو کو ساتھ لے کر دوبارہ جائے واردات پر پہنچے۔ ہم دونوں تو درختوں پر چڑھ گئے اور بھیلو کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر شیرنی کی آواز نکالنے کی ہدایت کی۔ بھیلو شیرنی کی مخصوص آوازیں پیدا کرنے لگا۔ لنگڑا ہمارے فریب کے دام میں آ گیا۔ بھیلو کی آواز کا جواب آنے لگا، پہلے دور سے، پھر کچھ قریب سے، یہاں تک کہ آواز اور جوابی آواز کا یہ سلسلہ بتدریج نزدیک ہونے لگا۔ میں اور دکشت اس ڈرامے کا لطف اٹھا رہے تھے اور لنگڑے کی موت کا پیام لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی اس کی آواز بہت قریب سے آئی، میں اور دکشت اپنی اپنی رائفلیں سنبھال کر چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ آدم خور کے جھاڑیوں میں سے باہر نکلتی ہی دکشت اور میں نے ایک ساتھ فائر کر دیا۔ دونوں کے نشانے خطا ہو گئے اور دوسری گولی چلانے کا موقع دینے سے پہلے شیر ہم پر حملہ آور ہو گیا۔ اگرچہ میں اور دکشت درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی ہمارے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ شیر گرج گرج کر کبھی میرے درخت کی طرف آتا اور کبھی دکشت کے درخت کی طرف جاتا۔ وہ اچھل اچھل کر ہم لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم لوگ اپنی جان کی دعائیں مانگ کر گولی چلانے کے سوا اس سے بچنے کا ہر جتن کر رہے تھے۔ ایک قیامت برپا تھی، جنگل کانپ رہا تھا، زمین ہل رہی تھی، ہمیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ کئی بار تو شیر کے پنجے ہمارے بالکل قریب تک پہنچ گئے تھے۔ اسی کشمکش نے شیر نے ایک بار پھر چھلانگ لگائی اور وہ دکشت کی بندوق کی نیچے جھکی ہوئی نال سے جا ٹکرایا۔ گھبراہٹ میں دکشت کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر نیچے جا گری اور شیر اس پر اپنی پنجہ آزمائی کرنے لگا۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے ہمت باندھی، اپنے ہوش و حواس سنبھالے، گھبراہٹ اور تیزی سے چلتی ہوئی سانس پر قابو پایا اور خدا کا نام لے کر گولی داغ دی۔ شیر ایک بار پھر اوپر کودا، لیکن میری دوسری گولی نے اسے بیچ ہی میں جا لیا۔ وہ ایک دھماکے کے ساتھ نیچے گرا اور دھاڑنے لگا۔ میری تیسری گولی نے اسے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ میں خوشی اور دکشت دہشت کے مارے بے حال تھے۔ درخت سے نیچے اترنے کی بجائے میں وہاں سے کود پڑا اور میری ٹانگ ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ دکشت پر ابھی تک کپ کپی طاری تھی۔ میں بمشکل اسے درخت سے نیچے اتار سکا۔ اس کی بندوق کے ٹوٹ پھوٹ جانے کا مجھے انتہائی افسوس تھا، مگر اس کی بندوق پر اگر یہ افتاد نہ پڑتی تو شاید آدم خور کو شکار کرنے کے بجائے ہم دونوں میں سے کوئی اس کا شکار ہو جاتا۔ اس کامیابی میں دکشت کی بندوق کے علاوہ بھیلو نے بھی انتہائی مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ اگر وہ شیرنی کی ہو بہو آواز نہ نکال سکتا تو لنگڑے کو مارنے کا خواب شاید ادھورا ہی رہتا۔ ہم لوگ گاؤں پہنچے اور لوگوں کو لنگڑے کے مارے جانے کی خوشخبری سنائی۔ لوگ خوشی سے ناچنے گانے لگے اور ڈھول بجنا شروع ہو گئے۔ آدم خور کی ڈرامائی موت گاؤں والوں کے لیے باعث حیرت تھی۔ شیر کی لاش کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر گاؤں گاؤں گھومتے ہوئے شیر کے ساتھ میں اور دکشت بیتول پہنچے۔ راستے میں ہر جگہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر اسے دیکھا اور اس کی موت پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ لنگڑے آدم خور کا سب سے شاندار جلوس بیتول میں نکالا گیا، جہاں لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اس جلوس میں شامل ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے شیر کی لاش ڈپٹی کمشنر کے بنگلے لے جا کر مسٹر راؤ اور مسز راؤ اور ان کے بچوں کو دکھائی گئی۔ مسٹر راؤ نے چین کا سانس لیا کیونکہ ان کے ضلع کا سکون پھر سے بحال ہو گیا تھا۔ ڈھول اور باجے کے ساتھ جنازے کا جلوس سارے قصبے میں گشت کرتا رہا۔ جو اس میں شامل نہ ہوئے وہ راستے میں کھڑے ہو کر اسے دیکھتے اور خوشی سے تالیاں بجاتے۔
ان دیکھنے والوں میں عبدالچپڑاسی کے بوڑھے ماں باپ بھی تھے، جنہوں نے اظہار تشکر کے علاوہ پرانی یادیں تازہ ہونے پر اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بھی بہائیں۔ حکومت سے حاصل شدہ انعام کے 500 روپے میں نے عبدل کے غریب والدین کو دے کر ان سے بے شمار دعائیں لیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جون سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔